السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. صبح سے عاصم خزین آپ کے ساتھ تھے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن پروگرام جو ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے. یہ ٹرانسمیشن کنڈکٹ کر رہے تھے لیکن ابھی کیجول ٹاک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے جو مستقل جو پینل کا حصہ ہیں جناب اکرام سلیری صاحب اور کرنل اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیجول ٹاک پروگرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی پرائر ٹاپک ہم سیٹ نہیں کرتے کہ ہم اس چیز پہ بات کریں گے، بس بات سے بات نکلتی ہے. آپ اگر پروگرام پہلے سنتے رہیں تو آپ کو اس کا فارمیٹ کا اچھی طرح اندازہ ہوگا، لیکن کچھ موجودہ ایسے واقعات ہیں جن کو ہم چاہیں گے کہ ضرور شامل کریں گفتگو میں. اور کل سے بڑا چرچا ہے، پرسوں سے بلکہ، ٹرکی میں جو الیکشنز ابھی کنکلوڈ ہوئے ہیں، اور دوبارہ ظاہر ہے کہ پہلے الیکشن میں چونکہ وہ ایک ریکوائرڈ جو میجورٹی چاہیے تھی وہ نہیں حاصل ہو سکی، تو دوبارہ 50% جی، تو ابھی وہ 52% کے ساتھ اردوان جو ہیں وہ جیتے ہیں. تو میں چاہوں گا اسی سے ہم تھوڑا شروع کرتے ہیں. اچھا، وہ لاسٹ پروگرام میں بھی ایک دفعہ جب پہلے الیکشن ہوئے تو حضرت صاحب نے کہا تھا کہ کوئی نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کوئی فسادات اور الیکشن ہو گئے، اور کسی نے کوئی خود کا الزام نہیں لگایا. ہاں، ان کی الیکشن کونسل نے جو بھی ریزلٹس بھی مان لیے بڑی آسانی سے. ہمارے ہاں تو روایت یہ ہے کہ مطلب ہار نہیں ماننی ہم نے کسی صورت بھی. تو یہ بردگان جو ہیں یہ 2003 سے برسر اقتدار ہیں. اس سے پہلے یہ استنبول کے میئر تھے. جی، تو میئر ہونے کی حیثیت سے جو انہوں نے کام کیے وہ لوگوں کو پسند آئے، انہوں نے پھر ان کو ووٹ دینے شروع کیے. تو یہ پہلے وزیر اعظم اس کے منتخب ہوئے، اور 2018 میں انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا. اور پھر جب پہلا الیکشن ہوا صدارتی انتخاب، اس میں بھی یہ جیت گئے، بڑی واضح اکثریت سے جیت گئے. پھر جب دوسرا الیکشن ہوا وہ بھی یہ بڑی واضح اکثریت سے جیت گیا. ابھی یہ جو تیسرا الیکشن تھا اس میں 6 پارٹیوں کا الائنس تھا جنہوں نے اپنا ایک امیدوار نامزد کیا. اس کو لکھتے تو ہیں یہ کلک ڈار اوگلیو، وہ لیکن ترکی میں وہ کلیج پڑھا جاتا ہے جی، اور کلیج کا مطلب ہوتا ہے تلوار. اچھا، اور کلک ڈار کا مطلب ہوتا ہے تلوار بردار، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمشیر بکف. اور اوگلیو کہتے ہیں ابن کے معنوں میں. اچھا، مطلب ترکی کو جو لوگ جانتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو سے ملتے جلتے ہیں. جی، خود اردو کا جو لفظ ہے یہ ٹرکش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے آرمی، فوج، لشکر. اور یہ ابتدائی طور پر محمود غزنوی جب آیا تھا غزنی سے، افغانستان سے، تو اس نے پہلا حملہ کیا. تو پہلا حملہ جب اس کی پہلی لڑائی ہوئی تھی تو وہ پشاور کے قریب ہوئی تھی، اور جو ہندو راجا تھا وہ اس کے خلاف جب ان کی لڑائی ہوئی تو اس کے اندر اتنے ہندو مارے گئے تھے کہ وہ جو ماؤنٹن تھا اس کے قریب، اوور لوکنگ دی ویلی ویئر دی بیٹل فیلڈ واز، تو اس لیے اس کا نام ہندو کش پڑ گیا. اچھا، ہندوؤں کو مارنے والا. اس کے بعد وہ آتا رہا. وہ 5-6 حملوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں جاتا ہوں، یہ پھر شرپسندی کرتے ہیں تو میں کیوں نہ اپنی ایک فوج ہی ادھر رکھ لوں. تو اس نے پھر اپنی ایک فوج جو ہے نا وہ لاہور میں اسٹیشن کر لی. اچھا، چھاونی بنا دی. اس فوج کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ترکی بولنے والے بھی تھے، عربی بولنے والے بھی تھے، فارسی بولنے والے بھی تھے، اور لوکل لوگ بھی اس میں، ہندی بھی، پنجابی بھی تھے. تو وہ انہوں نے مختلف زبانوں کے لوگ تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے لفظ جو ہے نا وہ پک اپ کرنا شروع کیے، اور وہ ملا جلا کے انہوں نے بولنا شروع کیا. مشترکہ زبان وجود میں آئی. مشترکہ زبان جو ہے نا یہ وجود میں آئی. تو پہلے وہ جو لشکر ہے نا اس کو اردو کہتے تھے، لیکن پھر ود دی پیسج آف ٹائم یہ ہوا کہ اس لشکر میں جو زبان بولی جاتی تھی اس کو اردو کہنے لگے. تو اس طرح سے یہ اردو جو ہے نا وہ وجود میں آئی. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اس کا جو اپوزٹ تھا، جو مین چیلنجر تھا، وہ کلیج دار اوگلیو. اور یہ 6 پارٹیوں کا الائنس تھا، اتحاد تھا جو کہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے.
اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ طیب اردگان کو اتنا ٹف کمپٹیشن برداشت کرنا پڑا کہ جب پہلی دفعہ الیکشن ہوا تو ان کے ووٹ جو تھے نا وہ 49 پوائنٹ سم تھنگ تھے، تو ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق مور دین 50%، یعنی 50 کے ساتھ پلس بھی ہونا چاہیے، پلس 1 یا 2، وہ اس کی چونکہ میجارٹی نہیں بن سکی، تو اس لیے یہ 28 تاریخ کو دوبارہ الیکشن ہوا۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ وہ جو تیسرا کینڈیڈیٹ تھا پہلے الیکشن میں، جو تیسرا کینڈیڈیٹ تھا اس کے 5 پوائنٹ کچھ ووٹ تھے، تو اس نے نا طیب اردگان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، تو اس طرح سے مطلب ہے کہ پھر انہوں نے ظاہر اپنی کمپین بھی چلائی، اور دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ ان کے ہاں جو ابھی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 85% تھا، کہ جو ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ تھا 85% تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکلی دے آر ویری الرٹ پیپل، پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کا جو ہے نا وہ استعمال کرنا جانتے ہیں، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے ووٹ سے ہی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ یہ کامیاب ہوئے، اور ابھی وہ فار another 4 years، ابھی یعنی جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ 28 میں ہوگا، تو 28 تک از دی پریزیڈنٹ۔ ان کا جو مین جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام لیتا ہے، اور جو ان کے اپوننٹ تھے وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، لبرل، اور سیکولر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ دوبارہ وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو ان کے ساتھ کیا تھا اس طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو یہ ٹرکش لینگویج تھی وہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی، عربی کی طرح سے یا اردو کی طرح سے، اس نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا کہ اس نے اس کو یورپین اسٹائل کر کے اس کو لیفٹ سے رائٹ، اس کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا۔ وہ تو خیر اس کے تو بہت کارنامے اور بھی کہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور جو ترکوں کی اسلام کے ساتھ محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی عقیدت کی تو مثالیں، مطلب میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خاص طور پہ عثمانی خلیفہ جو تھے، ایون آخری والا جو تھا، وہ جھاڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز پہ جو جھاڑو تھی وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے بھیجتا تھا وہ، اور سنا ہے کہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو اسٹیشن بنا وہاں پہ، اور وہ پہلی دفعہ جب انجن آیا تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اتنا شور، وہاں تو آواز کسی کی بلند نہیں ہونی چاہیے، وہ وہیں پہ کھڑا، ابھی تک سنا ہے کہ وہ وہاں پہ، آئی ایم ناٹ شور کہ کتنی اتھینٹک ہے یہ بات، لیکن کافی کوٹ کی جاتی ہے۔ شور تھا سر جب انہوں نے ریلوے لائن بچھائی تھی ترکی والوں نے نا، اس کو پھر انہوں نے کیا تھا کہ اس کو مدینے سے دور اس کا اسٹیشن بنایا تھا کہ وہ ادھر سے اترے پھر باقی وہ کریں۔ انہوں نے تو یہ تک کیا تھا کہ انہوں نے داڑھی رکھنے پہ پابندی لگا دی تھی، اور اس کی وجہ سے ابھی تک رہی ابھی تک یہ ہے کہ جو مختلف مسجدوں کے امام ہیں وہ کلین شیو ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی گورنمنٹ کی نوکری کے لیے نا، گورنمنٹ کی نوکری چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو یا چاہے ملٹری ہو، داڑھی رکھنا بین تھا، ان کی خواتین سکارف اوڑھنا ان کے اوپر بین تھا، ان کا گھروں میں قرآن خوانی یا ایسا جو اجتماعات منعقد ہوتے تھے اسلامی، اس پہ پابندیاں تھیں، وہ چھپ چھپا کے کرتے تھے یہ سارا کچھ، اگر کوئی کرتا بھی تھا۔ اہم ترین جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو فارسی تھی نا وہ فارسی بولی جاتی تھی ہر جگہ، اور ٹرکی میں بھی فارسی بولی اور سمجھی جاتی تھی، اور فارسی میں یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ بالکل، اس نے فارسی کو دیس نکالا دے کے اس قوم کو اپنی اس ورثے سے ہی کاٹ دیا۔ میں ایک دفعہ گیا وہاں، عربی پہ بھی پابندیاں لگا، عربی پہ بھی پابندی تھی، اذان بھی مقامی جو زبان ہے اس میں ہوگی۔ تو ایک دفعہ میں گیا تو ان کا وہ جو ہے نا توپ کاپی محل، وہاں میں گیا تو اس کے جو گیٹس ہیں نا وہ گیٹس کے اوپر جو ہے نا وہ فارسی میں لکھے ہوئے ہیں مختلف چیزیں۔ اچھا، تو وہاں جو گائیڈ کھڑا تھا لوگوں کو بتا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ کہ یہ کیا لکھا ہوا، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا میں تو اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ میں کہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کو پڑھا، پھر اس نے پوچھا کہ وٹ ڈز اٹ مین، تو میں نے اس کو مطلب بھی بتایا۔ وہ تھا مؤسسہ کہ یہ دس واز لیڈ ڈاؤن بائی سو اینڈ سو،
یہ تو میں نے اس کو بتایا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ہمارے لیے تو یہ زبان اٹ از آل گریک. تو میں کہ تمہارے سے یہی نقصان ہوا ہے کہ یہ تمہارا ایک بہت بڑا ورثہ تھا اور اس کو تمہیں اس ورثے سے کاٹ دیا گیا. لیکن الحمدللہ کہ یہ جو طیب اردگان ہے اس نے ان پابندیوں کو کافی حد تک ختم کیا اور اسکارف کو اس نے رواج دیا. خود اس کی بیوی مختلف اجتماعات میں نظر آتی ہے, بڑا اس نے اسکارف کو فلیئر ہوتا ہے ان الیکشن کمپین میں بھی, اور جو اس نے وکٹری اسپیچ کی ہے اس میں بھی اس کے ساتھ تھی. تو الحمدللہ کہ کیا ہے کہ وہ اکبر نے جیسے کہا تھا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا بھی سبا لیتا ہے. سر اس کی جو اسپیچ تھی کل میں نے شیئر بھی کی ہے اپنے آئی ڈی سے, سر سننے والی ہے. جو خطبہ جیسے ہوتا ہے, مطلب نماز کی پابندی کے بارے میں, عہد کے بارے میں, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, وہاں لوگوں کو وہ کوئی سیاسی تقریر تو لگ ہی نہیں رہی تھی, یا جو وکٹری سیلیبریشن تو لگ ہی نہیں رہی تھی, وہ تو بڑی عاجزی کا اظہار تھا. اچھا دیکھیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے کہ غربت آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ علاقے جہاں پہ یہ ارتھکویک آیا ہے اور ان کی صحیح طرح سے بحالی نہیں ہو سکی, تو مجھے یہ خدشہ تھا اس بات کا کہ ان علاقوں میں یہ اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے. لیکن حیرت انگیز طور پر ان علاقوں میں اس کے ووٹ کم نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وٹ ایور ایفرٹس دے میڈ, دے انڈرسٹوڈ کہ بھی اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہے نا, اور اس نے اپنا پورا گھر بار جو ہے نا اور اپنے سارے اثاثے وہ اس نے اس فنڈ میں دے دیے. تو پیپل ور کنونسڈ آف ہز سنسیئرٹی, اس لیے اس علاقے میں بھی اس کو میجورٹی ملی ہے جہاں زلزلے آئے. اچھا, یہ اس سے کچھ دن پہلے میں نے ان کا جلسہ دیکھا, یہ پہلے مرحلے میں غازیانتپ اس کو وہ کہتے ہیں, اس علاقے کو جہاں پہ وہ زلزلہ آیا ہے, اور وہاں اتنی بڑی, ابھی چونکہ ہمارے ایک دوست زلزلے میں سروسز دے کے آئے ہیں وہاں پہ, تو وہ آپ نے بھی جانا تھا, اور ہاں میں نے بھی پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا بلکہ ایکسپائر ہو گیا تھا. تو وہ جب ہم دیکھا تو کہتے ہیں یار یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ سارا کیمپ ویمپ لگے ہوئے تھے. اور وہ اچھا, دوسرا وہ جو آپ بات بتا رہے تھے, یقیناً چونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی, ان کی حکومت بھی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنا اچھا سیٹ اپ وہاں پہ تھا, اتنا اچھا سیٹ اپ وہاں پہ تھا کھانے کا, پھر ان کے لیے انتظامات اور خیمے, اور وہ جو ہے. اچھا, مزے کی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہاں پہ 2 بلڈنگز جو ہے نا وہ بچی تھیں جو اس وقت بھی قابل استعمال تھیں, اسی میدان میں جہاں پہ ان کا ایک ہو رہا تھا, جلسہ ہو رہا تھا, جس میں بہت بڑی تعداد میں. ایک جو میونسپل آپ کی وہ ہوتی ہے ایک کی بلڈنگ, اور دوسری جو ہے آپ کی ایک مسجد. اچھا. وہاں 2 بلڈنگز ایسی تھیں جو بتاتے ہیں کہ وہ دونوں جگہ وہ محفوظ رہیں, اور وہاں پہ مطلب وہ قابل استعمال تھی. باقی بھی بلڈنگز تھیں مگر وہ وہاں سے ان کو انہوں نے نکال لیا تھا. تو وہ بات یہ ہے کہ ان کا جو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ, وہ جو آپ بات کر رہے تھے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی, وہ لوگ اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کہ جو دوست بھی بتا رہے تھے کہ ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ کہہ لیں یا لائف سٹائل کہہ لیں وہ اچھا, یعنی اور ان کے اندر کوئی چینا جھپٹی انہوں نے نہیں دیکھی جو ہمارے ہاں بھی ایک زلزلہ آیا تھا, اور اس میں تو یہاں تک کہ انہوں نے بہت, یعنی وہ اس کو محسوس کر دیا کہ بہت سارا ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہماری طرح ہر بندہ وہاں پہ جا کے جی جس بندے نے 10 جو ہے وہ لحاف لیے اور وہ بانٹنے چلا گیا ہے. حکومت اس نے اس کا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ وہی والی بات ہے کہ ان کا ایک سیاسی شعور بھی اتنا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک بندہ ہے اور یہ حادثہ تو کسی وقت بھی کہیں پہ بھی رونما ہو سکتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہمارے دوست ریلیف سرگرمیوں کے لیے گئے, سرچ اینڈ ریسکیو اور ریلیف, تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں اس فیلڈ کے اندر وہ لوگ بہت آگے ہیں. یعنی اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تھا تو سب سے پہلے ترکی کی جو ٹیم تھی وہ لوگ یہاں پہ پہنچے تھے, انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ کام کیا تھا. تو بات اب آپ کی بات کرتے کرتے یہ بات نکل آئی, مگر میں اس کو تھوڑا سا میرے ذہن میں اور بھی بات آ رہی ہے
کہ میں نے بھی تھوڑا سا ترکی زبان کے وہ جو الفابیٹس ہیں ان کو دیکھا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو رومن میں لکھنا، کہ آپ کی جو آواز ہے اسی کو جو ہے نا وہ انہوں نے رومن کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور بھی تبدیل کر دیا، مثلا سی کو جے کے اس میں کر دیا، اور اس طرح کی کئی آوازیں جو ہے نا وہ، اور تاکہ بالکل ہی رابطہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کٹ سکے. اس کی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال جو ہے، جو ایک خدشہ کہہ لیں کہ آج وہ اپنے ورثے کے ساتھ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو پڑھنا اپنی ہی دیوار پہ لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا تھا، ان سے وہ اسکرپٹ نہیں پڑھا جا رہا تھا. اس کی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اردو کو جو ہے رومن میں لکھنا شروع ہو گئے. بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. سر چونکہ ہم لوگ بھی ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں، ہم نے یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو آبزرو کیا ہوا ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اردو لکھنے میں تو بہت زیادہ چیلنجنگ اس وقت پوزیشن ہے کہ رومن کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اچھا چونکہ اور جب سے یہ موبائل فون آیا ہے نا، جی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سب شروع میں تو اردو کا اسکرپٹ بھی نہیں تھا اس کے اندر، جی. تو وہاں سے وہ رومن شروع ہوا. آپ چیٹ کرتے ہیں تو رومن میں، وہ کرتے کرتے وہ پھر لکھنے میں بھی رومن کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، اور اب جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس اردو کا سافٹ ویئر اس کے اندر، لیکن شاید بہت ہی کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب کیونکہ وہ ڈیولپ ہو گئی ہوئی یہ چیز، اور ینگ بچے ہمارے تو اکا دکا ہیں وہ جو اردو لکھنا جانتے ہوں گے. صحیح. بلکہ سر آپ تو پڑھاتے رہے ہیں تو آپ کو تو زیادہ آئیڈیا ہے اس چیز کا. ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری سر، وہ اردو کا پیپر جس نے انگلش میں اٹیمپٹ کیا تھا سر، ایسے ہی بالکل. ہاں اس نے اردو کا پیپر جو ہے وہ انگلش میں حل کیا. ہاں اب بتائیں. اچھا وہ شکر ہے کہ وہ فائنل ٹیسٹ نہیں تھا، ورنہ وہ فیل ہو جاتا. وہ مڈ ٹرم ٹیسٹ تھا، تو میں نے اس کو بلا کے اس کو وارننگ دی کہ اردو کا پیپر ہے، اردو میں آپ نے اس کو حل کرا. کہتے مجھے آتی نہیں اردو لکھنے. میں کہتی بیٹر لرن اٹ. یہ جو 3 گھنٹے کا پیپر ہے تو اتنی مشکل تو نہیں ہے لکھنے. تو پھر اس نے کیا، تو جو فائنل پیپر تھا وہ اس نے اردو میں حل کیا. اچھا لکھ لیا پھر. ہاں لکھ لیا تو اس نے. صحیح. مطلب یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے جو کلچرل چینجز آتی ہیں وہ مطلب اس حد تک بھی ان کا اثر ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ مشکل مجھے اردو پڑھانے میں آئی. اچھا بچے فیل بھی بڑے ہوتے ہیں اردو میں. یعنی میتھس کمیونیکیشن کے سبجیکٹ جو ہیں وہ میں ٹھیک پڑھا لیتا تھا، عربی ٹھیک پڑھا لیتا تھا. سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ مجھے اردو پڑھانے میں آئی. اچھا میں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا تو میں نے یہ ایک شرط لگا دی کہ ہر آدمی ایک کتاب پڑھے گا، یعنی مڈ ٹرم سے پہلے اور ایک مڈ ٹرم کے بعد، اور وہ اس کی پریزنٹیشن بھی دے گا. صحیح ہے. وہ جو کتاب واقعی پڑھی کہ نہیں پڑھی، جو کتاب اس نے پڑھی ہوگی وہ اس کا تعارف کرائے گا باقی کلاس کے سامنے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیسے دینے کا، irrespective of any format، بس آپ تعارف کرا دیں کہ جی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ اس بارے میں ہے، اس میں فلاں فلاں کردار ہیں یہ. تو ایک لڑکے نے بڑے پھسپسی قسم کی پریزنٹیشن دی. میں نے کہا یار یہ دیکھو باقی تمہارے ساتھ لڑکیاں ہیں جنہوں نے اتنی اچھی پریزنٹیشن دی ہے. تو پتہ مجھے کیا کہتا ہے کہ سر میں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. یہ آپ کے کہنے کے وجہ سے مجھے یہ کتاب پڑھنی پڑی. اور میں کہ میں نے اسی لیے تو یہ لگائی تھی کہ اس بہانے تم کچھ تو پڑھ لو بھائی. تو یعنی وہ پتہ نہیں وہ فخر سے بتا رہا تھا یا شرمندگی سے بتا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ آج کل شرمندگی ویسے کم ہی ہوتی ہے. کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے مجھے یہ پڑھنی پڑی. اچھا سر کرونا میں نا لوگوں نے ویسے ایک ٹرینڈ آیا دوبارہ ریڈنگ والی، ظاہر ہے گھروں میں قید تھے تو پڑھنا پڑ گیا. بلکہ میں نے خود کئی سالوں سے نہیں تھا، میں جتنا کرونا کے دور میں پڑھا ہے شاید پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا اتنا. کئی کتابیں بلکہ تفاسیر بھی شروع کر دی ہوئی تھی. ایک اور حادثہ سر جو اردو کے ساتھ پیش آیا میں تو یہی کہوں گا، لیکن ہوا ایسا کہ ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس ریکی کرتے ہیں اپنے جونیئرس کی موسٹلی کر لیتے ہیں، تو ایک کلاس روم بند پائے گی نا، اس کے اندر ہمارے کچھ جونیئر اسٹوڈنٹ موجود تھے اور کچھ سینئر ان کی ریکی کر رہے ہیں وہاں پہ. اور کیا ریکی میں یہ تھا کہ آپ نے کچھ اشعار لکھنے، ریگنگ کر رہے تھے، تو اشعار کچھ آگے آپ نے لکھنے وہاں پہ نا. تو اب ہمارے ہی اسٹاف کے ایک سینئر ہیں جنہوں نے وہاں سے، ویسے تو یہ بین ہے سر، انہوں نے کھولا دروازہ، اندر پوچھا کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا جی ہم اس طریقے سے ذرا تھوڑی جونیئرس کی کٹ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے ہی وہاں بٹھایا، تو سینئر کو کہا نہیں اب تم جاؤ گے لکھو گے وہاں جا کے.
تو کچھ شعر انہوں نے ترتیب دیا وہاں پہ، لیکن وہاں پہ منظر کو نا انہوں نے میم نون زے اور رے کہتے ہیں آج بھی جو ہے نا جو ہمارے جونیئرز ہیں نا وہ سینئر کی لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ واٹ کے آپ نے اس طرح کا لکھا تھا وہاں پہ تو یہ حالت ہے ہمارے اردو کے جو ہے نا وہاں پہ سر. اچھا بعض نیشنز جو ہیں سر نیشنلسٹ کہلاتی ہیں بڑی، اچھا زیادہ تر ہیں، ٹرکی کے لوگ بھی بڑے نیشنلسٹ ہیں. نیشن بننے کے لیے سر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ مطلب ہم بھی ہمارے ہاں جو مسائل ابھی اگر موجودہ صورتحال بھی دیکھیں بڑے مسائل پائے جا رہے ہیں، تو وہ جو پیٹریٹزم ہے وہ کہیں بہت پیچھے چلا گیا. ہمارے نظریے اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس یا ہماری سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ اتنی ہمارے لیے اہم ہو گئی ہیں کہ ہمارا ملک اور ہماری حب الوطنی اور یہ چیزیں بڑی بیک پہ چلی گئی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے اور کیسے اس کو حل کیا جائے؟ دیکھیں کوئی بھی قوم بننے کے لیے نا کسی نظریے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس نظریے کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کا کنوکشن ہونا چاہیے، انویورنگ انفلنچنگ فیتھ ہونا چاہیے اس وجہ میں. اب ہمارے ساتھ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو حاصل تو اسی نام سے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن رائٹ فرام دا بگننگ ہمیں جو لیڈرشپ میسر آئی، یعنی قائد اعظم کو، لیاقت علی خان کو چھوڑ کے وہ سارے جو ہے نا اپنے ذاتی مفادات کے ارد گرد گھومتے رہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ پیچھے چلے گئی. اب اس کے بعد آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ سبزی نہیں خرید سکتے آنکھیں بند کر کے، آپ پھل نہیں خرید سکتے. آپ ذرا سے آپ کی آنکھ بچے گی وہ کوئی گلے سڑے پھل جو ہے نا آپ کی آنکھیں کھلی بھی ہوں تو ایسی ٹیکٹکس آگی ہوئی ہیں، اور کئی ویڈیوز میں بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس طرح سے وہ آپ کو ڈسیو کر دیتے ہیں. تو یہ مین ریزن ہے کہ وہ جو آئیڈیالوجی ہے ہم نے اس کی نہ تو تربیت کی اپنی قوم کی، اور نہ ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ میسر آئی ہے جو کہ لوگوں کو اس طرف لے آتا. دیکھیں افغانستان میں پوسٹ کاشت ہوتی تھی افیون، انہوں نے مغربی ممالک نے اپنا پورا زور لگا لیا ختم کرنے کے لیے، کیونکہ پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی وہ اس کو وہ نہیں ختم کر سکے. تو جب طالبان کی حکومت آئی تو ملا عمر نے ایک حکم جاری کیا کہ آئندہ سے یہ افیون کاشت نہیں ہوگی، نہیں ہوئی. تو اس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی بات مانیں اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس قوم کو کدھر لے کے جانا ہے. لیکن جہاں پہ یعنی اتنی خود غرضی ہو کہ سوائے ووٹ لینے کے اور برسر اقتدار آنے کے علاوہ اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہ ہو، تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے کہ جیسے لیڈر کو یہ پتہ ہو کہ اس نے قوم کو کدھر لے کے جانا ہے، ویسے ہی جو قوم ہے وہ بھی اس حوالے سے اویئر ہو کہ ہمیں لیڈر کدھر لے کے جا رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال مجھے وہ ہم اکثر سب کو پتہ ہے واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ممبر پہ بیٹھے تھے تو وہ بات کرنے لگے تو کہا گیا کہ نہیں، آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کہا گیا کہ اسمعوا واطیعونی، کہ میری بات سنو اور میری اطاعت کرو. جی وہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جی جب تک تم اس بات کا جواب نہیں کر دیتے. جی. تو وہ بات یہ ہے کہ وہی آپ کو پتہ ہے، آپ سب نے چادر والا واقعہ سنا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے اس کے گرد احتساب کا ایک دائرہ ہو. وہ فرد اپنی ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرے، اور اپنا احتساب جو ہے وہ خود بھی اپنا احتساب کرے. قانون سے تو کوئی محاورہ قانون سے کوئی محاورہ نہیں ہے. دوسری بات، اگر محاورہ کسی کو کر دیا جانا کہ وہ جو ہے نا آپ جو جواب دہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ میں نے تو جو جیمز بانڈ کی موویز میں تو لائسنس ٹو کل وہ چیز آ جاتی ہے. بٹی صاحب آپ جو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، میرے خیال ہے جو سننے والے ہیں وہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. بہت دل دکھی ہے، بہت دل پریشان ہے جو یہ صورتحال جو ہے ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے. پرسوں یہ 2 دن پہلے غالباً اتوار والے دن 28 مئی تھا، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلیں ہم ڈاکٹر قدیر خان کی قبر پہ چلتے ہیں.
تو وہاں پہ ہم گئے اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یہی مہینہ ہے، اور ہم وہاں گئے اور وہاں ہم نے فاتحہ کی اور سوچتے رہے ان کے بارے میں، اور بھی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ کتنا عظیم آدمی ہے، اور ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ دیکھیں اسلامی تاریخ میں یعنی کہا گیا ہے نا کہ تم قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ طاقت مفہوم ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں بندے رہنے والے گو تیار وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. جی جی. تو آج تک کی جو ہے نا اسلامی تاریخ کی جو اس میں سب سے زیادہ جو قوت ظاہر ہے کہ وہ ایک ایٹم بم ہی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس فرد کے ذریعے سے مسلمانوں کو یا پاکستان کو جو ہے وہ دی ہے. اب ہم ان بات کر رہے تھے آپس میں کہ آپ نے ان کو دیکھا تھا، ایک تقریب میں ہم ان سے ملے، انہوں نے ہمیں ایک شیلڈ دی، تو جب ان سے ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ بڑا نرم تھا، بہت سافٹ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کہ ایک فرد ایک اس طرح کا کام کر رہا ہے مگر وہ دیکھنے میں اتنا معصوم، اتنا یعنی وہ سافٹ آدمی، گفتگو بھی ان سے کرتے تھے تو وہ بہت ہی سافٹ. ہمارے چونکہ وہ غالباً ایک دفعہ کا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1 یا 2 دفعہ وہ ہمارے رفاع یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بھی جو ہے وہ آ چکے ہیں. اب میں ان کو بتا رہا تھا، میں نے کہا میں نے نا چونکہ کئی دفعہ ڈیزائن بناتے ہوئے سرچ کیا، ڈاکٹر قدیر خان کی کوئی تصویر چاہیے تھی، تو میں نے ایک سے زائد دفعہ مجھے ضرورت پڑی، تو میں نے وہ تصویر جب کرنے کی کوشش کی تو جو تصویریں نکلتی تھیں یا 1-2 دفعہ ہمارے وہ اس میں بھی آئے، کانوکیشن میں بھی آئے، یا انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہمارے ریڈیو کے لیے جو ہمارا میں نے پاکستان بنتے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو لباس یا ان کا خاص طور پہ کوٹ میں دیکھتا تھا تو وہ چند کوٹ ہی ریپیٹ ہو رہے تھے. تو کہتے اتنا بڑا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں بہت سادہ ہے، یا اس کو اس چیز کا وہ ہے ہی نہیں کہ میں بڑے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھوں. بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. ہمارے اظہر نیاز صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، میں نے پاکستان بنتے دیکھا. تو اگر ہم اس بنیاد کو یاد رکھتے کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے بنا تھا تو پھر ہم آج اس کی جڑوں کو نہ کاٹتے. بات چلتے چلتے یہی ہو رہی تھی کہ یار ہم نے کہا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں اس کو لوٹ رہا ہے، فلاں. وہ بھائی بات یہ ہے کہ سزا اتنی ہی ہوتی ہے جتنی جس نے جرم کیا ہے، اس سے بڑھ کے جو ہے نا اگر آپ کریں گے تو وہ اللہ کے قانون کے تحت جو ہے وہ ظلم ہے. آپ ایک درخت ہے، ایک بندہ اس کی شاخ سے کوئی چیز وہ لے کے چلا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس نے یہ پھل توڑا ہے، چوری پھل توڑا ہے، یہ فلاں کیا. ہم کسی چوری کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، مگر خدا کے بندو اگر تم اس کی جڑوں کو کاٹو گے، شاخ تو پھر ایک ٹوٹے گی تو اس سے اور آ جائے گی، مگر اگر آپ اس کی جڑوں کو کاٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ سوکھ جائے گا. اس کو اگر ہم یاد رکھیں ہجرت کیسے ہوئی تھی. ہم واقعات سنتے ہیں اور ہم نے تو مطلب میرے بزرگوں نے ہجرت کی تھی اور ان سے جو کہانیاں میں نے سنی ہیں تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ہجرت میں نے کی ہے. تو اگر ہم اس کی بیس کو، اس کی بنیاد کو جو ہے نا اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں گے تو پھر جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ یہاں تک جب ہم آئے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. ہم کسی فرد کے ساتھ مخلص ہیں یا جو ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. میں وہ ہماری جب ایک غزل کے اشعار ہیں مشیر کاظمی کے پھول قبر اقبال پر ان کے نام سے اشعار ہیں، وہ یعنی جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو اس پس منظر میں تھے کہ قبر اقبال پر آ رہی تھی صدا، یہ وطن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. میں نے اس کو اس طرح سے ویژولائز کیا تو میں نے اس کو پھر آج کی صورتحال کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی کہ قبر اقبال پر پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو زخمی گوارا نہیں. اور قبر اقبال پر
शहर मातम था इकबाल का मकबरा, थे अदम के मुसाफिर भी आए हुए, खूह में लथपथ खड़े थे लियाकत अली, रूह कायद भी थी सर झुकाए हुए, कह रहे थे सभी क्या गजब हो गया, ये तसव्वुर तो हरगिज हमारा नहीं। और सरनिगूं कब्र पर था मीनारे वतन, सरनिगूं कब्र पर था मीनारे वतन, कह रहा था कि ऐ ताजदारे वतन, आज के नौजवान को भला क्या खबर, कैसे कायम हुआ ये हिसारे वतन, जिसकी खातिर कटे कौम के मर्दोजन, उनकी तस्वीर है ये मीनार। ये जब देखेंगे कि हम यादगार और हम ये मीनारे और इस तरह की चीजों को हम देखेंगे, हम वहां पे तस्वीरें और सेल्फियां और वीडियो टिकटॉक, हम तसव्वुर करें, हम विजुअलाइज कि ये वो जगह है, ये उन शहीदों की निशानियां हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए हिजरत की, अपना खून बहाया, अपने रिश्तेदारों से जुदा हुए, और आज हम यहां बैठ के जो है ना उसी की जड़ों को काटने पे लगे हुए हैं। ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है। तो कुछ सिंबल्स होते हैं कौमों के, कुछ शख्सियात होती हैं कि जिन पे फिर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, वो ये बड़ी ट्रेजेडी है कि हमने जो भी मनाजर देखे अभी, ये जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस सूरत हाल से, मुझे तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ कि अल्लाह जो है बेहतरी वाली सूरत हाल पैदा करे। अब एक मैसेज भी है जी कि असल में तरबियत के लिए तालीम और निज़ाम तालीम को जो बेहतर करना ये बड़ी ज़रूरत है। सुरैया कमर साहिबा का ये कमेंट है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कई दफ़ा ये मसाइल पहले भी हमें प्रोग्रामों में डिस्कस किया कि हम देखते हैं कि मसाइल का गंबार है तो कहाँ से शुरू किया जाए। तो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन रही है कि लोगों से शेयर भी किया कि यार सिर्फ एजुकेशन की साइड पे अगर हम तवज्जो दें तो बहुत हद तक जो है ना बाकी मसले खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं जी कि टीचर जो है ना वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। वो जब क्लास में खड़ा हुआ होता है तो वो लोगों की किस्मतें बना रहा होता है या बिगाड़ रहा होता है। बिल्कुल एक अच्छा टीचर जो है ना वो उसकी ज़िंदगी वो शाहजहां को कैद कर दिया था उसके बेटे ने, औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया था। उसने उसको कहा कि देखें ये आपकी कैद जो है ना ये सिंपल कैद नहीं है, ये कैद बामुशक्कत है, तो आपको कोई काम भी करना होगा, तो आप बताएं कि क्या काम करोगे। तो शाहजहां ने कहा कि मुझे कुछ बच्चे दे दिया करना, मैं उन्हें पढ़ाया करूँगा। तो अब देखें बादशाह था ना, वो बादशाह से बात कर रहा है। तो जैसे उसने कहा कि मुझे कोई बच्चे दे दिया करना, मैं उन्हें पढ़ाया करूँगा, तो औरंगज़ेब ने कहा कि बूए शहनशाही अज दिमाग तो न रफ्त, कि शहनशाहियत की बू तेरे दिमाग से गई नहीं। उसने बच्चे मांगे थे, कोई बादशाहत में हिस्सा नहीं मांगा था। इसका मतलब ही यह है कि जो पढ़ाने का काम है बादशाहों का, ये बादशाहों जैसा काम है कि जैसे एक बादशाह अपने अवाम की ज़िंदगी से खेलता है, उनको बना देता है बिगाड़, इस तरह से एक अच्छा टीचर जो है वो लोगों की ज़िंदगी बना देता है। और एक अच्छा टीचर ना हो वो उनको स्पॉइल कर देता है उनकी ज़िंदगी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या नाम लिया आपने, कमर साहिबा ने जो कहा, सुरैया कमर साहिबा, सुरैया कमर साहिबा, हम इससे पहले भी ये गुफ्तगू कर चुके हैं और हम आपके साथ इत्तेफाक करते हैं कि इसका बल्कि जो नुक्ता आगाज़ है वही क्लास से शुरू होता है। बिल्कुल, कि जो कि आजकल जो बरसरे इक़्तिदार हैं या इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के साथ दस्त वगैरह हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है वहाँ से अगर आगाज़ किया जाए कि उन लोगों की किस तरह से तरबियत कर दी जाए कि वो नेकी का रास्ता और सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर लें, तो इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सर मैं एक बात करता होता हूँ हमेशा से कि दरसगाह जो होती है पहली वो तो माँ की गोद को ही कहा जाता है, फिर स्कूल लेवल आ गया, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल से लोग पढ़ के फ्री हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमारी एक वर्कशॉप नीचे हो रही थी कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की, तो मैंने उसमें भी ये बात की थी कि मैं ख़ुद को बड़ा वो खुशकिस्मत इसलिए महसूस करता हूँ कि लोग होता है कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल जाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं या जॉब्स पे चले जाते हैं, लेकिन मैं फिर टीचर्स के दरमियान मौजूद हूँ सर,
یعنی ایک تو نصاب سے آپ نے سیکھ لیا, پھر ابھی میرے پہ میں خود کو سمجھتا ہوں وہ فیز ہے کہ میں باتوں سے سیکھ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں وہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ گین ہو جائے مجھ سے. تو واقعی میں نصاب کی بات جو ہے نا وہ اس چیز سے متفق ہوتے ہیں ہم لوگ سارے اس چیز پہ. لیکن ایک دو چیزیں اور ہیں کیونکہ بعد میں پھر وہ ٹرانسمیشن ہماری اینڈنگ کی طرف چلے جائے گی, واجد صاحب کے اشارے سٹارٹ ہو جائیں گے. سر میں نے آپ کی تصویریں دیکھی تھی کوئٹہ کے حوالے سے, ہاں جی میرا ایک وزٹ کوئی آپ کا تھا وہاں پہ, ریسنٹ ایک وزٹ ہوا ہے. اچھا میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کی بات, بلکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مین موٹیویشن ہمارا یہ پروگرام شروع کرنے کی کیا تھی کہ ہم کرنل صاحب جب ہمارے یہاں کولیگ تھے ریگولر بیسس پہ ہم بیٹھتے تھے, کھانا اکٹھا کھاتے تھے. اس کھانے کے دوران جو گفتگو چلتی تھی, اب میں بھی چونکہ بیچ میں بیٹھتا تھا اور سارے بزرگ جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی بیٹھتے تھے, تو وہ بات سے بات ایسے نکلتی تھی کہ میرے لیے اتنا نالجیبل ہوتی تھی, اتنا مجھے سیکھنے کا موقع ملتا تھا وہاں پہ. اور میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ آئی وش کہ میں ریکارڈر لے آتا اور میں ریکارڈ کرتا. تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ یہ رہا. تو جب یہ پروگرام شروع کیا تو میرا یہی تھا ذہن میں کہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے اس کے تھرو بھی. لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آبزرویشن ہوتی ہے, جیسے کرنل صاحب نے مطلب اتنا لکھا, اس کے علاوہ وزٹس کیے دنیا جہاں کے, یہ سفر بھی بڑا کچھ سکھاتے ہیں. ہر بندے کا اپنا, اظہر صاحب کا ایک بڑا نالج ہے, سلاری صاحب کا ادبی ذوق سے بڑا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں تو ابھی بھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہی بیٹھتا ہوں یہاں پہ اس لیے میری جو ہے نا بیچ میں سوالات کی حد تک کی پارٹیسپیشن رہتی ہے, وہاں کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہوتی. اس میں ہم سب سیکھ رہے ہیں کیونکہ سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ایسا ہی ہے جو ہے نا. سر سلیری صاحب کے جو ہے ان کو تو میں پلیٹفارم پہ لے کے آ رہا ہوں. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ العلم کشف الجہالہ, علم جو ہے وہ اپنے جہالت کے انکشاف کا نام. اچھا, یو نو ہاؤ مچ آئی ڈو ناٹ نو, if you know I know this thing, this is not knowledge. میں بڑے وزڈم کی بات ہے کہ العلم کشف الجہالہ, علم اپنے جہالتوں کے انکشاف کا نام ہے. کہ وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ با علم آدمی کون ہے, تو انہوں نے کہا میری طرف تو وہی آتی ہے, تو میں, انہوں نے کہہ دیا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمائی اور کہا کہ نہیں, تم ایسا کرو کہ تم ادھر جاؤ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں, وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا, اس کے ساتھ کچھ دن رہو اور کچھ سیکھو. تو وہ پھر سورہ الکہف میں اس کا ذکر ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا, کہ میں اس وقت تک رکوں گا نہیں جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں, چاہے اس کے لیے مجھے صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں. تو وہ دو دریاؤں کا سنگم جو ہے وہ سوڈان میں ہے, دریائے نیل. اچھا, دریائے نیل جو ہے نا وہ یوگنڈا سے شروع ہوتا ہے جی, اور یوگنڈا سے جب وہ شروع ہوتا ہے تو وہ دو شاخوں میں بڑھ جاتا ہے. ایک شاخ جو ہے وہ کہلاتی ہے نہر ابیض, وائٹ نائل, اور ایک جو ہے نا دوسری کہلاتی ہے نہر ازرق, دریائے نیل, اور یہ دریائے سفید. یہ دونوں جا کے سوڈان سے پہلے آپس میں ملتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ اکٹھا ہو کے چلتے ہیں. تو پھر سوڈان میں تھوڑی دیر چلتے ہیں اور اس کے بعد پورے پھر مصر میں سے گزرتا ہوا یہ جو دریائے نیل ہے, یہ دس از دی لانگسٹ ریور آف دی ورلڈ, دنیا کا سب سے زیادہ طویل دریا ہے, کچھ 6600 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے. تو یہ میڈیٹرینین سی میں بحر متوسط میں جا کے گر جاتا ہے. اور دیکھیں چونکہ بات سے بات نکلتی ہے کہ یہ وہی دریائے نیل ہے کہ حضرت عمر بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو وہاں گئے, تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ جی یہ دریائے نیل جو ہے نا یہ رک جاتا ہے ایک خاص موسم میں آ کے. تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کسی لڑکی کو بنا کے سنوار کے اور اس کی قربانی دیا کرتے تھے, اس کو اس میں قتل کر کے اس کو دریا میں ڈالتے تھے, تو وہ چل پڑتا. جی. تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہولڈ آن, میں خلیفہ سے پوچھتا ہوں. تو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہاں پر یہ رسم تھی دریا کو چلانے کے لیے. وہ کہا نہیں, یہ رسم نہیں ہوگی, میں خط بھیج رہا ہوں, یہ خط دریا کو دے دے. اب وہ بات پھیل گئی کہ جی خلیفہ نے دریا کے نام خط لکھا ہے.
سارے حیران کہ دریا کے نام خط کیسے لکھ دیا. لیکن بہرحال وہ خط وصول ہوا جی اور کہا گیا کہ جی یہ پڑھ کے وہاں پہ سنا دو اور اس کے بعد یہ خط کو دریا میں ڈال دینا. جی تو وہ خط یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ کے غلام اور امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام. واہ. اگر تو شیطان کے نام سے چلتا تھا تو نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو رحمان کے نام سے چلتا ہے تو چل، میں تجھے حکم دیتا ہوں اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے. اللہ. یہ لوگوں میں بڑے ایک دھام جمع ہو گیا تھا وہاں پہ. انہیں سب کے سامنے اس کو پڑھ کے سنایا اور وہ دریا میں ڈال دیا وہ کاغذ. وہ اس دن کا چلا ہوا کبھی نہیں رکا، آج تک نیل دریائے نیل سبحان اللہ. وہ رکا نہیں. تو بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ یہ دو دریا جو ہے نا، یہ سوڈان کا جو کیپٹل ہے خرطوم، اس سے پہلے یہ آپس میں ملتے ہیں. تو یہاں پہنچنا تھا، تو وہ وہاں پہنچے اور وہاں وہ ان کو ایک بندہ ملا. تو اس کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا. تو دیکھیں وہ وقت کا نبی ہے اور وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو کیسے صبر کر سکے جس کے بارے میں تجھے خبر. اب یہ دیکھیں یہ ایک سائیکالوجی کی ایک بڑا اہم یہاں پہ نقطہ بیان ہو گیا انڈائریکٹلی، کہ جب انسان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تو وہ اس کے بارے میں بس متجسس رہتا ہے کہ اصل ہے کیا چیز. اس نے کہا تجھے علم نہیں ہے تو تو متجسس رہے گا، تو سوال جواب کرے گا، اور میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط یہ ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کچھ بھی جب تک میں خود آپ سے ذکر نہ کروں. ہی اگریڈ. اوکے اگریڈ. چلے وہ آگے گئے تو ایک جہاز تھا، یہ اس میں بیٹھ گئے تو انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا. اس نے کہا اغرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. وہ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، میں بٹھایا اور تم نے اسی میں سوراخ کر دیا تاکہ لوگ ڈوب جائیں. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ لا تؤاخذنی بما، کہ مجھے میری مت گرفت کر جو میں بھول گیا تھا، آئندہ نہیں میں کروں. آگے گئے تو ایک لڑکا ملا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو کہا لقد قتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت من شیء نکرہ. وہ بغیر کسی وجہ کے بچے کو قتل کر دیا، یہ تو تو نے بہت عجیب بات کی. تو 16واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تجھے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اچھا ان سألتها، اگر میں دوبارہ تم سے سوال کروں گا تو پھر تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. آپ کو اور وہی ہوا کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے، ان گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو جو گاؤں سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کرنا ہے. تو اب یہاں پہ جب وہ سوال کرتے ہیں نا تو وہ لگتا ہے کہ وہ پہلے صبر کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہے، چونکہ جو سوال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کے بعد کا سوال ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس کی کوئی مزدوری لے لیتا. اس کا مطلب ہے یہ سوال اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد کیا گیا تھا کہ بڑا صبر کر کے بیٹھے ہوئے اور بھوکے پیاسے، اور جب چلنے لگے تو کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اور آپ کو بینی و بینک اب اینڈ ہو گیا ریڈ لائن. انہوں نے پھر ان تینوں چیزوں کا، آپ لوگ میرا جانتے ہی ہوں گے کہ ان تینوں چیزوں کی وجہ بتائی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا. جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تو بڑا باعلم آدمی ہے. تو وجوہات کیا تھی ویسے اگر آپ شیئر کر دیں؟ اچھا چلیں. تینوں سوراخ کرنا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ مطلب قرآن کے اندر اس کی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ وہ جو
کشتی میں جو جہاز کے اندر میں نے سراغ کیا تھا، اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کہ اپنا فلیٹ بنانا چاہتا ہے، ایک بحری بیڑا بنانا چاہتا ہے، اور وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ ہر کشتی کو اور ہر جہاز کو جو ہے نا وہ اس پہ قبضہ کر رہا تھا. تو میں نے اس کے اندر چھوٹا سا سراغ کر دیا کہ وہ کہے گا کہ یہ تو ڈیفیکٹیو ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اس کے جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا. وہ اس کے وجہ وہ جو بچہ تھا نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس طغیانی کرنی تھی، یہ اپنے والدین کا نافرمان ہونا تھا. تو میں نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بہتر اولاد عطا کرے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. اور یہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی ہے، اس دیوار کے نیچے اصل میں کچھ خزانہ دفن ہے جو کہ 2 یتیموں کا ہے. اچھا وہ جو آیت ہے نا وہ بڑی ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ کانا ابوہما صالحا، اور ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا. یعنی وہ جو ان کا خزانہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دیوار گرنے سے وہ ایکسپوز ہو جا رہا تھا، لوگوں کے ہاتھ آ جانا تھا. تو میں نے چاہا کہ وہ دیوار ٹھیک کر دوں، اور جب یہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے تو پھر یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. اور یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو میں نے کیا. تو وہ حضرت موسیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اب تو بڑا باعلم آدمی ہے. اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس کا وہ دیکھو وہ ایک چڑیا آئی، وہ ایک چڑیا آئی اور یوں کر کے پانی پی کے دریا میں سے اڑ گئی. اس کا وہ رہا تھا اس فورا اس چڑیا کو تم نے دیکھا؟ ہاں. کہ اس نے دریا میں سے کتنا پانی کم کر دیا؟ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا میرا علم تو اس سے بھی کم ہے. یہ ہے علم کی عظمت کہ جو آپ کے پاس تھوڑا بہت جو بھی نالج آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے وہ اتنی وسیع ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور جو نام ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 7 سمندر ہوں وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھنا شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیا، تو وہ 7 سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور پھر اسی جیسے 7 سمندر اور بھی لے آؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوں گے. تو علم کی وسعت کا تو یہ عالم ہے. لیکن ہمارے ہاں نقصان یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت کسی کو علم ملتا ہے وہ اس کے اوپر کھڑپینچ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو شیئر بھی نہیں کرتا. حالانکہ یہ علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا، ان سے کسی نے کہا کہ علم اور دولت کا موازنہ کریں، تو حضرت علی نے موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علم جو ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، گھٹتی ہے. صحیح. جو باعلم ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. جو دولت مند ہوتا ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. بالکل. واہ کیا بات. تو وہ کافی طویل ہے وہ بات. ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا. مجھے جو سوال تو کیا تھا عاصم نے میرے جو کوئٹہ کا وزٹ ہے اس پہ، لیکن یہ اتنی خوبصورت گفتگو آخر میں اس کا تاثر جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سامعین محترم، یہی خوبصورتی ہے پروگرام کیپٹل ٹاک کی، جس کا میں نے پروگرام کے دوران بھی ذکر کیا کہ کس طرح بات سے بات نکلتی ہے اور کس طرح جو ہے نالج کی چیزیں جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس سے. اور کوئی پریپریشن نہیں تھی، دریائے نیل کی لمبائی کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی پہلے سے کوئی اسٹڈی تھی اس پہ. ماشاءاللہ سے جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں پروگرام میں سیکھتے ہیں، اور یہی سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ اس پروگرام کا مقصد بھی ہے. تو پروگرام کیپٹل ٹاک سے ہمیں اجازت دیجیے. کیجول ٹاک. اچھا، یہ ایک دفعہ پہلے بھی سلپ آف ٹنگ ہو چکا ہے. اصل میں ایک معروف پروگرام چونکہ چلتا رہا ہے، لیکن جب ہم نے یہ پروگرام کا نام تجویز کیا تو اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کسی اور پروگرام سے اتنا ملتا جلتا بھی ہے، لیکن یہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. تو کیجول ٹاک پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. میں بتاتا چلوں کہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی،
فیس بک پہ بھی, ریڈیو پہ بھی. ان کا بہت بہت شکریہ. اکرام سولاری صاحب کو, کرنل اشفاق صاحب کو, عاصم خزین کو, عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.